السلام علیکم سامعین اور ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نویدہ شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈینٹل ہیلتھ میٹرز۔ آج ہم بات کریں گے ٹوبیکو اور اورل ہیلتھ کے حوالے سے کہ کیسے ٹوبیکو ہماری صحت کو، ہماری اورل ہائیجین کو جو ہے متاثر کرتا ہے، کس طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسے پروفیشنلی رائے لینے کے لیے ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ موجود ہیں، ڈاکٹر سہیب ارشد صاحب۔ آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنا آپ کا خیریت وقت سے؟ دینے کا بہت شکریہ۔ آپ جی پہلے ویلکم۔ بتائیں ہماری آڈینس کو کہ یہ ٹوبیکو اور اورل ہیلتھ یہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم۔ میں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا تھینکفل ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ادھر انوائٹ کیا ہے۔ اچھا، ٹوبیکو کے اورل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ملٹیپل سائیڈ افیکٹس ہیں، فرام استھیٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ کی جو جنرل ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو تک کافی زیادہ جو ہے نا اس کے نقصانات ہیں۔ اور جو کامن جو ہم لوگ اپنی جو کلینکل پریکٹس میں جو ہر روز جو چیز جو دیکھتے ہیں، جو اسموکنگ کی وجہ سے جو سب سے جو موسٹ کامن جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ یہ کہ استھیٹک پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کے دانتوں کی پلاہٹ پیلا پڑ جانا، تو جو کہ ہمیں پھر اسکیلنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور کچھ جو داغ ہوتے ہیں دانتوں پہ، جو اسٹیننگ جو اسموکنگ کی وجہ سے پڑتی ہے، تو وہ جو اسٹیننگ ہے وہ دانت کی انٹرنزک سرفیسز میں جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، جس کے لیے ہمیں ایک اسپیشل پروسیجر جس کو وائٹننگ بلیچنگ بھی کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک ایکسپینسو پروسیجر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو لپس ہیں ان کا کالا پڑ جانا، آپ کے جو مسوڑے ہیں ان کا کالا پڑ جانا، یہ چند استھیٹک پوائنٹ آف ویو سے اسموکنگ کے جو ہے نا نقصانات میں سے کچھ ایک ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بیشتر بیماریاں، آپ کی جو پوری جو اورل کیوٹی ہے جس میں پیلٹ آتا ہے، آپ کی زبان آتی ہے، دانت آتے ہیں، مسوڑے اور الویولر بون، یہ سارے جو ہے نا اسموکنگ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مین جو ہم لوگ کلینک میں یا اپنی پریکٹس میں ہاسپٹل میں جو ایک اور پرابلم جو ہے یا پیشنٹس کو یا پیشنٹ جو کمپلین کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہ جو مسوڑے ان کی بیماری، ان کی انفیکشن ہوتا یہ ہے کہ جو اسموک ہے وہ ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ جو اسموکنگ کی وجہ سے آپ کے جو مسوڑے ہیں ان کی ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو خون کی جو سپلائی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے مسوڑوں میں۔ جب خون کی سپلائی کم پڑے گی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے جو امیون رسپانس ہے منہ کے اندر وہ کمزور پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کو بیشتر انفیکشنز ہوں گی، بیشتر بیماریاں ہوں گی، اور ان میں سے جنجوائٹس ایک ہے۔ اور اگر وقت پہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے یا چیک اپ نہ کروایا جائے تو پھر اٹ ول لیڈ ٹو پیریوڈونٹائٹس اور جو الویولر بون کی انفیکشن ہے۔ تو یہ ملٹیپل جو ہے نا یہ جو کامن جو نقصانات ہیں اسموکنگ کے، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ اور باقی اگر ہم لوگ بینگ پروفیشنلز اگر دیکھیں، ایک اسموکر پیشنٹ کو ڈیل کرنا اور اس کی جو ڈینٹل پروسیجرز ہیں ان پہ جو پوسٹ آپ انسٹرکشنز کے لیے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے۔ اور جو اسموکر پیشنٹس ہیں، اسموکر پیشنٹس کی جو ڈینٹل پروسیجرز ہیں ان کے بھی کافی آگے جو ہے نا وہ کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں۔ جیسے اگر سپوز اگر ایک پیشنٹ ہے، اگر وہ ہمارے پاس آتا ہے ایکسٹریکشن کے لیے، ہم اس کی ایکسٹریکشن کرتے ہیں اور وہ اسموکر ہے، تو اس کے چانسز ہیں کہ وہ ڈرائی ساکٹ کے ساتھ اگلے دن اس کی کمپلین کے ساتھ واپس آئے گا۔ اور جو مین جو اسموکر پیشنٹ ہے، اگر ہم امپلانٹ کرتے ہیں تو امپلانٹ کے فیلئر میں اسموکنگ ایک بہت بڑی کاز ہے۔ تو ابھی جیسے آپ نے کافی جو ہے اس کے اورل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے بات کی، تو کیا اس سے اورل کینسر بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ ان دا لانگ رن جو اسموکنگ کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ اٹ ول لیڈ ٹو کینسر۔ اور چونکہ سگریٹ میں، تمباکو میں کافی جو ہے نا وہ کینسر کاز کرنے والے کیمیکلز پائے جاتے ہیں، اور اگر وقت پہ اگر ان کو ڈائگنوز نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میرا تو ایک بینگ پروفیشنل یہی ہے کہ آپ اپنے دانتوں کی صفائی ریگولر بیسس پہ اسکیلنگ 6 مہینے میں ایک بار ضرور کروائیں، اور ریگولر بیسس پہ آپ چیک اپ کروائیں۔ اگر کوئی آپ کو منہ میں کوئی السر وغیرہ بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ کم از کم 2 ہفتے سے وہ ہیل نہیں ہوا، تو یہ پھر آپ کو فوراً جو ہے نا اپنے ڈینٹسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ سسپیشن ہے کہ یہ اٹ ول لیڈ ٹو کینسر اور اٹ مائٹ بی کینسر۔ تو جو ٹوبیکو وغیرہ ہم موسٹلی سنتے ہیں کہ اسموکنگ کے ذریعے ہوتا ہے، جی اس میں کیا کیا گٹکا بھی ہے؟ جی بالکل، اس میں گٹکا بھی ہے، اس میں نسوار بھی ہے، اور اس میں سگریٹ ہے، اور آج کل جو الیکٹرک سگریٹ ویپ وغیرہ آئے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہیں،
اور وہ بھی اس میں شامل ہیں. مطلب تمباکو اسموکنگ ہر لحاظ سے آپ کی صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہے. اورل کیوٹی سے لے کے آپ کے لنگس تک ہر چیز کا جو ہے نا وہ نقصان ہے اس سے. یہ پہ ہم نے ریسنٹ کافی اس کے حوالے سے ریسرچز بھی دیکھی ہیں کہ ویپ استعمال کرنے سے لنگ بہت کینسر اس کا مسئلہ بھی آ رہا ہے. جی بالکل, چونکہ ویپس کے اندر کافی جو ہے نا وہ کیمیکلز ہیں, جس میں ایک گلائسرین ہے اور بینزین ہے, جو اس طرح کے کافی سارے جو ہے نا کیمیکلز پائے جاتے ہیں ویپ میں, جو کہ لنگس کو خراب کرتے ہیں اور اٹ ول لیڈ ٹو کینسر. تو وہ ہمارے دانتوں میں کوئی مسئلہ کرتے ہیں یا بس ہمارے کوئی اسمیل میں یا بریتھنگ میں؟ آفٹر آل وہ ہے تو اسموک ہی نا. جب اسموک آئے گا تو دانتوں میں ڈیفینیٹلی مسئلہ آئے گا, اسٹیننگ بھی آئے گی, گمز خراب ہوں گے, پیریوڈنٹائٹس ہوگا اور کینسر بھی ہو سکتا ہے, اور پری کینسرس جو لیجنز ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں, جو کہ اگر وقت پہ اگر ہم اس کو ٹریٹ نہ کریں یا پیشنٹ اگر ان پہ اگر فوکس نہ کریں تو یہ جان لیوا ڈیفینیٹلی ثابت ہو سکتا ہے. اچھا, ہم نے کافی یہ بھی سنا ہے کہ جی ہم تو فلیور والے یوز کرتے ہیں, ہم تو ٹوبیکو جو موسٹ آتا ہے ہم لوگ اس طرح کا یوز نہیں کرتے, تو اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ نہیں, سیم چیز ہے, نکوٹین تو اس میں بھی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اس کی روک تھام کیسے کی جائے, کیونکہ جب ایک ٹوبیکو پیشنٹ اس کو چھوڑتا ہے تو فوری طور پہ کافی مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. بہت سارے اپنے دوست, قریبی دوست دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں, جنہیں یہ پتہ بھی ہے کہ اسموکنگ جو ہے یہ نقصان دہ ہے, وہ یہ بات ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس بری عادت کو وہ روک نہیں پاتے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایک تو پیشنٹ ایجوکیشن اور پیشنٹ اویئرنیس یہ بہت ضروری ہے, اور پلس جو موٹیویشن ہے یہ چیز بہت ضروری ہے. اگر تو پیشنٹ اس کے اندر اگر اتنی موٹیویشن ہے اور اس کو یہ چیز کا پتہ ہے کہ جو کینسر ہے یہ واقعی ہی میں جان لیوا ہے, تو اس چیز کو وہ کسی حد تک وہ اس عادت کو وہ روک سکتے ہیں. اپنا کوئی ریسنٹ کیس جو بہت ہی ایکسٹریملی خراب ہوا ہوا ہو, کوئی شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل, ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, اسموکر پیشنٹ تھا, اسکویمس سیل کارسینوما کے ساتھ وہ ڈائگنوز ہوا تھا. تو ہم نے پھر اس کی سرجری کی تھی, پھر ساتھ ہم نے ریکنسٹرکٹیو سرجری بھی کی تھی ان کی, پھر ہم نے ریڈیو کیمو کے لیے بھیجا تھا. تو یہ ایک کیس تھا, ابھی ریسنٹلی اس پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو کیا مطلب میجر سائن یا ارلی سائن کیسے پتہ چلتے ہیں؟ ارلی سائن دیکھیں, کوئی بھی آپ کے منہ کے اندر کوئی چھالا یا کوئی السر ہے جو کہ ہیل نہیں ہو رہا, تو آپ کو میں جیسے پہلے بھی بتایا کہ فوراً قریبی ڈاکٹر ڈینٹسٹ سے جو ہے نا یہ مشورہ کرنا چاہیے. تو اگر تو کینسر اگر خدا نہ خواستہ وہ نکل بھی آیا ہے, ڈائگنوز ہوا بھی ہے, تو اگر تو وہ ارلی سٹیجز پہ ہے تو وہ پھر ٹریٹ ہو سکتا ہے, اور اس کی پروگنوسس جو ہے وہ اچھی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بیماری اتنی حد سے آگے مطلب چلی جائے گی کہ وہ ہمارے ہاتھ سے وہ نکل جائے گی. تو آپ اس کی کیا سجیشن دیتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, اپنی اپسی کیا مینٹین کریں لائف کو کہ وہ ہم چھوڑ سکیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 6 مہینے میں ایک بار اپنے قریبی ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جائیں, دانتوں کی صفائی کروائیں, دانتوں کا چیک اپ کروائیں, اور اپنے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. اور ایک چیز جو میں بتانا بھول گیا کہ جو اسموکنگ ہے نا, اسموکنگ کی وجہ سے نا ڈرائی ماؤتھ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ڈرائی ماؤتھ کی وجہ سے آپ کے دانتوں کو کیڑا لگتا ہے اور بیشتر جو ہے نا وہ انفیکشنز ہوتی ہیں. تو میک شور اگر آپ اسموکر ہیں تو آپ اپنی ہائیڈریشن کو مینٹین کریں اور دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں, اور ہر 6 مہینے بعد دانتوں کی اسکیلنگ یا چیک اپ کے لیے لازمی جو ہے نا ڈینٹسٹ سے مشورہ کریں. تو جب ہم لوگ یہ کرواتے ہیں, اپنی اور اسکیلنگ کرواتے ہیں یا اپنے دانتوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ہم ٹوبیکو چھوڑ نہیں رہے, تو کس حد تک ہمیں نقصان پہنچائے گا؟ بالکل نقصان پہنچائے گا, اور ہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہے گا کہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک دانتوں کے داغ سے لے کے کینسر تک ہر لحاظ سے جو اسموکنگ ہے وہ نقصان دہ ہے, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اور یہ ہمارا بینگ پروفیشنلز یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر پیشنٹ کو بار بار گائیڈ کریں, جب بھی آئے ہر پیشنٹ آئے اس کو گائیڈ کریں, اور تھرو سوشل میڈیا اور تھرو لائیو انٹریکشن, تھرو پرنٹ میڈیا, جتنا ہم اس کو چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے, وہ ہمارے لیے, ہماری کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا, ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ ٹوتھ لاس ہو گیا, یعنی کہ دانت گر گیا, کیا ہے ٹوبیکو اور اس میں کوئی لنک ہے یا آپ کے دانتوں پہ وہ آ جاتا ہے؟ پیریوڈنٹائٹس ہوگا تو دانتوں میں موبیلٹی آئے گی, بون کی انفیکشن ہے تو اٹ ول لیڈ ٹو لاس آف ٹیتھ. تو کیا اس میں جو دانتوں میں وہ اکثر کالا پن آ جاتا ہے, آدھا دانت گر جاتا ہے؟ بالکل, جو کالا پن آتا ہے وہ وہی اسموکنگ کے داغ ہوتے ہیں جو ہمیں, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسکیلنگ سے ریموو کرنے پڑتے ہیں. تو ایونچولی جب پیریوڈنٹائٹس ہوگا تو دانت ہلیں گے, اور دانت ایک ٹائم آئے گا کہ
ختم ہو جائیں گے. اچھا، اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں کافی جانا. اس کے ہم 2 چیزیں آپ ہمیں بتائیں. سب سے پہلے تو یہ کہ پروفیشنل ٹریٹمنٹ میں کیا آتا ہے، کتنا ایکسپینس پڑ جائے گا. دوسرا یہ بتائیں کہ ہم پرسنلی اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں. پرسنلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اسموکنگ از ویری سیریسلی انجریس ٹو ہیلتھ، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی اورل ہائیجین کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر جا کر نہیں بار بار آپ کو وہ گھر جا کے بتائے گا. یہ آپ کی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی منہ کی صفائی کا اور اپنی صفائی کا کتنا خیال رکھنا ہے. ہائیجین آپ مینٹین کریں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی السر ہے جو کہ ہیل نہیں ہو رہا تو فوراً اپنے قریبی ڈینٹسٹ سے کنسلٹ کریں. تو سر آپ اس کو پروفیشنلی ایک طرح بتائیں کہ اتنا ایکسپینس آ سکتا ہے. بہت زیادہ ایکسپینس ہے. کینسر کو ٹریٹ کرنے کا بہت زیادہ ایکسپینس ہے. ویری کرتا ہے ٹریٹمنٹ پلان پہ، مطلب بعد لاکھوں تک بھی جاتی ہے، چند ہزار سے لے کے. اتنا میں آپ کو بتا دوں. تو پھر ایک عام بندہ جو زیادہ تر ایک عام انسان، ایک عام شہری کیسے اپنے آپ کو اس میں مطلب وہ یہی کر سکتا ہے، یہ چیز سوچے کہ میں اگر یہ سگریٹ چھوڑ دوں جو کہ پیسے بھر کے وہ سگریٹ پی رہا ہے اور بیماری لے رہا ہے، تو کل اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو پیسے میں خرچ کر رہا ہوں اور الٹا بیماری میں خرید رہا ہوں تو کل علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں رہیں گے. بس یہ چیز اگر لوگ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں تو شاید بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو اپنا کوئی پتہ یا پھر آپ کس ہاسپٹل میں ہوتے ہیں؟ جی میں اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل میں ایز اے ریزیڈنٹ اورل میگزیلو فیشل سرجری کام کر رہا ہوں G74 میں. تو آپ کو اگر کسی طرح سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں ہماری آڈینس میں سے تو کس طرح سے آپ جو ہاسپٹل کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہر ڈاکٹرز کے لیے، ہاں وہ میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا. تو انفیکٹ اگر آپ گوگل کرتی ہیں تو آپ چلیں پھر ہم گوگل کر کے اپنی جو ہے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے کافی ہمیں انفارمیشن دی اس کے حوالے سے. اسی کے ساتھ سامعین اور ناظرین، ہمارے پروگرام ڈینٹل ہیلتھ میٹر کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنی میزبان نویدہ شیخ کو اجازت دیجیے. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.